اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتا، تو اللہ پاک اسے 6 طرح کے عذاب دیتے ہیں۔ 3 عذاب موت کے وقت، 3 عذاب قبر میں، اور 3 عذاب قبر سے نکلنے کے وقت اسے ملتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عذاب جو موت کے وقت ملتے ہیں، ان میں سے پہلا عذاب یہ ہے کہ انسان ذلت کی موت مرتا ہے۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ انسان بھوکا مرتا ہے۔ تیسرا عذاب یہ ہے کہ انسان کو پیاس کی شدت میں موت آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس شخص کو سمندر کا سارا پانی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے، اسے پیاس کی حالت میں ہی موت آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس طرح کی موت سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے 3 عذاب یہ ہیں کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتا، تو اس شخص کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ دوسرا عذاب اس شخص کو یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ تیسرا عذاب اسے یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی قبر میں ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، جس کی آنکھیں آگ کی ہوگی اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، اور وہ یہ کہے گا، میرے رب نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ میں تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے ظہر کی نماز تک ماروں، ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں، عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک ماروں، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک ماروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ سانپ اس مردے کو ایک دفعہ مارتا ہے تو اس سانپ کی مار اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے اور قیامت تک اسے یوں ہی دھستا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اور نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتا، تو اس شخص کو قبر سے نکلتے ہی 3 عذاب ملیں گے۔ پہلا عذاب، اللہ پاک اس شخص سے حساب سختی سے لیں گے۔ دوسرا عذاب، اللہ پاک اس شخص سے سخت غصے ہوں گے۔ تیسرا عذاب، اللہ پاک اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی نماز کی قدر کرنی چاہیے، اپنی نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان کہتا ہے، بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، وہاں سے آئے تھے آدم، وہ تو میرے باپ کا گھر ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے ہیں، اور جنت تو ہمارے باپ کا گھر ہے، کہ آدم علیہ السلام کی جنت ہے۔ تو علامہ اقبال نے کیا خوب جواب دیا، ان اعمال کے ساتھ جنت کا طلبگار ہے کیا، ان اعمال کے ساتھ جنت کا طلبگار ہے کیا، وہاں سے نکالے گئے آدم تو تیری کیا اوقات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔